پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید جناب. خبروں کے بعد پھر حاضر ہیں اور اب بات کریں گے. گزشتہ سال مہنگائی ہدف سے 3.4% زیادہ رہی. جب سے حکومت آئی ہے مسلسل اہداف دیتی ہے لیکن اہداف پورے نہیں ہو پاتے. معیشت کا اسی لیے برا حال ہے. مہنگائی کی اگر بات کریں تو کمر توڑ مہنگائی ہے جی. عوام کی کمر توڑ دی اس مہنگائی نے. اور دعوے وعدے تو بہت کیے گئے تھے. بالخصوص جب بجٹ پیش کیا گیا تھا تو کہا گیا تھا کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا اور مہنگائی اب کم ہوگی, مزید کم ہوگی, لیکن ایسا ہوا نہیں. گزشتہ سال بھی مہنگائی کا جو ہدف تھا اس سے 3.4% زیادہ رہی. اور اب تک کی جو جون کی تک کی اگر ہم بات کریں گزشتہ ماہ کی تو ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق جو بڑے شہر ہیں انہیں ماہانہ بنیادوں پر آٹا, چینی, دال, یہ تمام چیزیں, بلکہ میں دہرا بھی دوں کہ ٹماٹر 28% مہنگے, پیاز 14%, انڈے 4.37%, اور اسی طرح دالیں 25%, گندم 20%, کوکنگ آئل 30%, ان سب میں یہ مہنگا ہوا ہے ارسلان. ان تمام چیزوں کے ریٹ مزید اوپر جا رہے ہیں جبکہ حکومت نے دعوے اور وعدے تو کچھ اور کیے تھے. جی بالکل. مہنگائی کی اوسط شرح کو اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ ماہ 8.90% رہی تھی, لیکن جون کے مہینے میں یہ شرح 9.70% ریکارڈ کی گئی ہے, جو کہ یقینی طور پر بہت زیادہ ہے. کسی حد تک 24% کمی آئی ہے, لیکن گزشتہ سال سے اگر ہم اس کا موازنہ کریں تو کم ہے, لیکن پھر بھی دیکھا جائے تو بہت زیادہ ہے. کیونکہ ادارہ شماریات کی رپورٹ میں واضح طور پر آٹا, چینی, دالیں, سبزی, انڈے, گوشت, تمام تر اشیاء خورد و نوش کی جو قیمتوں میں اس میں جو ہوش ربع اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے, اس حوالے سے جو ہے وہ آج تمام تر رپورٹ جو ہے وہ شائع ہوئی, جس میں تمام تر چیزیں موجود ہیں. اور جس طریقے سے علی نے بھی آپ کو چیزوں کے حوالے سے بتایا تو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ آلو کی قیمت میں بھی 16% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے, پیاز میں 37% اضافہ ہوا ہے, جبکہ اسی عرصے میں کوکنگ آئل میں 30.81% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. وہ مہنگی ہوئی ہیں چیزیں یقینی طور پر. پھر جو گھی ہے, گھی کی قیمت میں تقریباً 26.84% جو ہے وہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گندم میں 20% ہے. پھر تمام تر چیزوں میں بڑھتے چلیں گے. چاول میں 9.98% جو ہے وہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. عوام کی پہنچ سے جو ہے وہ تمام تر اشیاء خورد و نوش دور ہوتی چلی جا رہی ہیں, لوگوں کا گزر بسر مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ حکومت ترسیلات زر کا دعویٰ کرتی ہے, ایکسپورٹ کے حوالے سے کہتی ہے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, ملک کی معیشت صحیح سمت کی طرف گامزن ہے. سوال لیکن یہ پیدا ہوتا ہے کہ عام آدمی پر اس کے ثمرات منتقل کیوں نہیں ہو رہے, چیزیں سستی کیوں نہیں ہو رہی؟ اگر بیرون ملک سے ترسیلات آ رہی ہیں, اگر ایکسپورٹ بہتر ہو رہی ہے, اگر امپورٹ بہتر ہو رہی ہے, اگر انڈسٹریز بہت بہتر کام کر رہی ہیں, سیمنٹ, ٹیکسٹائل وغیرہ سب بہت اچھا چل رہا ہے, تو پھر اس مہنگائی کا کون ذمہ دار ہے؟ عوام کو کیوں اس طریقے سے پستی میں رکھا جا رہا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. بالکل ارسلان. اور جس طرح آپ نے کہا, ناظرین ارسلان جو بات کر رہے تھے کہ جی آٹا, چینی, دالیں تمام ہی 25, 30, 35% تک مہنگی ہو گئی ہیں. تمام وہ چیزیں ہیں جو ظاہر ہے کھانے پینے کی اشیاء روزانہ استعمال ہوتی ہیں, اس کے بغیر ظاہر ہے کوئی بھی شخص رہ نہیں سکتا. تو سب سے زیادہ جو اس سے متاثر ہوتے ہیں وہ غریب ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا بجٹ ظاہر ہے ویسے ہی کم ہوتا ہے. مزید اگر اس پہ آپ 30% تک آٹا, چینی, دال, آئل, اس طرح کی چیزیں مہنگی کر دیں گے تو بجٹ تو ویسے 20,000 تنخواہ وفاق نے مقرر کی اس میں بھی بجٹ کوئی بنا کے نہیں دے سکتا. بلکہ شوکت ترین صاحب سے بڑے ایکسپرٹ ہیں اس حوالے سے, IMF نے بھیجا, انہیں بھی ان سے بنوانا چاہیے کہ 20,000 روپے میں کس طرح بجٹ بنتا ہے. اور اس کے بعد 20,000 تنخواہ کے فوری دوسرے ہی دن بجٹ کے پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کر کے آپ نے ایک اور بم دے مارا عوام کے کمر پر, اور پھر مہنگائی میں مزید اضافہ ہو گیا. 30-40% اشیاء پھر مہنگی ہو گئی ہیں. اب ظاہر ہے جس کی تنخواہ 20,000 آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جی کم از کم ہونی چاہیے, جو کہ اس پہ عمل درآمد کرانا بڑا مشکل ہے کیونکہ اس سے بھی کم تنخواہوں پر لوگ کام کر رہے ہیں مختلف محکموں میں, اور پرائیویٹ کمپنیز کی میں بات کر رہا ہوں. چلیے جی سرکاری تو سمجھ میں آتا ہے 20% آپ نے کہہ دیا ہو جائے گی, لیکن پرائیویٹ طور پہ جو لوگ کام کرتے ہیں پھر اس میں بجٹ کس طرح بنائیں گے؟ اصلا یہ دیکھیے نا تمام چیزیں ہیں جس طرح آپ نے مثال دی, گندم کی, چاول کی, آٹے کی, انڈوں کی, پیاز کی, ٹماٹر کی, یہ تمام چیزیں ہیں. انہیں کھائے پیے کے بغیر کوئی بھی شخص زندہ نہیں رہ سکتا. تو یہ تمام چیزیں تو نہایت ہی ضروری ہیں. ان پر اگر آپ مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر سکتے, ان چیزوں میں قیمتیں آپ کم نہیں کر سکتے, 3 سال سے آپ مسلسل وعدے اور دعوے کر رہے ہیں کہ یہ قیمتیں کم ہوں گی, تو 3 سال تو عوام نے دیکھ لیا, 1000 دن سے زائد آپ کی حکومت کو ہو گئے. مزید کتنا عرصہ مزید انتظار کرنا پڑے گا؟ ارسلان آپ کو کیا لگتا ہے 2 سال میں کچھ لگ رہا ہے آپ کو کہ حکومت کی کوئی پالیسی ایسی نظر آ رہی ہے آپ کو جس سے لگتا ہو کہ اب قیمتیں کم ہوں گی؟ دیکھیں علی, مجھے خاطر خواہ طور پر کوئی پالیسی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ گزشتہ بھی جب رپورٹ شائع ہوئی تھی ادارہ شماریات کی اشیاء خورد و نوش کے حوالے کی وجہ سے, تو میں نے آپ کو اس وقت بھی بتایا تھا, آپ کے سامنے امریکہ کی مثال رکھی تھی کہ امریکہ میں 2008 سے لے کے 2020 تک مہنگائی کی شرح 4% یا اس سے کچھ زائد رہی, 4.5% رہی تھی. تو عوام نے کہا تھا کہ یہ بہت زیادہ مہنگائی ہے. تو پاکستان میں آپ موازنہ کریں, آج 10% سے بھی زائد مہنگائی جو ہے وہ گزشتہ ماہ بھی رہتی ہے, ابھی 9 کچھ فیصد اس
میں جو ہے وہ کمی آئی 9.70%. جی بالکل ارسلان، آپ بتا رہے ہیں صرف ایک منتھ کی، جب اوور آل دیکھا جائے پورے سال میں تو تقریباً 21% تھی مہنگائی. بالکل تھی، آپ مثالیں دیتے ہیں جی امریکہ کی، بالکل بڑھتی جا رہی ہے. امریکہ کی مثالیں دیتے ہیں آپ، وہاں 4.3% مہنگائی ہوئی ہے، تو لوگوں نے شور شرابہ کیا ہے. گورنمنٹ آپ اسی سے موازنہ کریں، میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ موازنہ کریں کہ آپ کے ملک میں مہنگائی کی شرح 4 سے 5% سے رہ کر بڑھتے بڑھتے اسی حکومت کے دور حکومت میں آتے اس 3 سالوں میں وہ شرح 10% سے بھی تجاوز کر گئی. اور پھر آپ اس کے باوجود آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. چلے مان لیتے ہیں کچھ دیر کے لیے کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، آپ کی کارکردگی بہت اچھی ہے، آپ کی پارٹی، آپ کی حکومت بہت اچھا جو ہے وہ ایک رول پلے کر رہی ہے، آپ کرپشن کے خلاف بات کرتے ہیں، لیکن تمام تر حقائق اس کے بالکل جو ہے وہ منافی نظر آتے ہیں، وہ اس سے برعکس نظر آتے ہیں. کیونکہ عام آدمی بنیادی طور پر یہی سوال کرتا ہے، آپ لنگر خانے بنا رہے ہیں، آپ پناہ گاہیں بنا رہے ہیں، لیکن عام آدمی کی زندگی کیسے بہتر ہوگی؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. چیزیں سستی کیوں نہیں ہو رہی؟ اس حوالے سے کوشش کریں کہ ہم اپنے پروگرام میں پینلسٹ اور تجزیہ نگاروں کو بھی شامل کر سکیں اور اس حوالے سے ان سے پوچھیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا زاویہ ہے، وہ گہری نظر رکھتے ہیں. بالکل یہ تمام چیزیں سامنے رکھیں گے، اور اسلام آپ کے سامنے بھی تمام چیزیں، تاکہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں لوگوں تک پہنچے. اگر اس حکومت نے ایک طرف کہتی ہے چھوٹی گاڑیوں پر ہم نے قیمتیں کم کر دی ہیں، ٹیکس کم کر دیا، چھوٹی بڑی گاڑیوں کا مسئلہ ہی نہیں عام آدمی کا، جس کی تنخواہ 20,000 یا 15,000 یا 25,000 روپے ہے، وہ چھوٹی 850 cc گاڑی بھی نہیں خرید سکتا. ارسلان اس میں بھی بتائیے نا، 97% جو لوگ ہیں جو غریب ہیں، مڈل کلاس ہیں یا لوور مڈل کلاس ہیں، 60% سے زیادہ تو خطے غربت کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. ان کے لیے تو یہ ساری لگژریز کہلاتی ہیں تمام چیزیں. بالکل ہمارے ملک میں اور ہمارے معاشرے میں جو ادنا طبقہ ہے وہ انتہائی شدید متاثر ہے اس مہنگائی سے. کہا جاتا ہے کہ عمران خان جس طریقے سے جس منشور کے حساب سے آئے تھے برسر اقتدار کی چیزیں بڑی بہتر ہو جائیں گی، مہنگائی کم ہو جائے گی، لیکن مہنگائی کم نہیں ہو رہی، چیزوں کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اگر میں بات کروں تو گزشتہ ماہ ہم نے دیکھا کہ چکن کی قیمتوں میں 500 روپے سے بھی وہ تجاوز کر چکی تھی، ایک عام آدمی کی دسترس سے بالکل باہر ہو چکا تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ چیزوں کی قیمتیں مسلسل بڑھ جاتی ہیں، لیکن اس حوالے سے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ایڈمنسٹریٹو لیول پہ بھی اگر میں اس کو کہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی خاطر خواہ طور پر چیزیں نہیں دیکھی جاتی ہیں. اگر کسی ٹاؤن کا یا کسی ڈسٹرکٹ کا ایڈمنسٹریٹر وہاں کی مقامی مارکیٹس کا دورہ کر لیتا ہے تو ٹیمپرری ہم دیکھتے ہیں پرائز لسٹیں لگا دی جاتی ہیں، چیک اینڈ بیلنس ہو جاتا ہے، جرمانے بھی عائد کر دیے جاتے ہیں، لیکن بعد میں وہی منمانی قیمتیں وصول کی جا رہی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں پھلوں کی جو قیمتیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. بالکل ارسلان، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے جس پر ہم نے پہلے بھی گفتگو کی تھی اور آج بھی اب موضوع مہمانوں سے بات بھی کریں گے. ہم آپس میں جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں آپ نے جو پوائنٹ جو سامنے رکھا ہے ریٹ لسٹ کا، یہ کمشنر کا کام ہوتا ہے چاروں صوبوں میں. یہ صرف ہم سندھ کی بات نہیں کر رہے یا بالخصوص سندھ کے سب سے بڑے شہر یا پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی بات نہیں کر رہے، چاروں صوبوں کا یہی حال ہے کہ جو سرکاری نرخ نامہ ہوتا ہے، ریٹ لسٹ ہوتی ہے، اس پر کہیں بھی کوئی بھی چیز آپ کو نہیں ملے گی. مثال کے طور پر کراچی میں اگر ہم بات کر لیں کہ 94 روپے کلو فی لیٹر دودھ دستیاب ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہے. کسی بھی دودھ کی دکان پہ آویزہ نہیں ہے نرخ نامہ، لیکن اس کے باوجود بھی 130-125 روپے دودھ اگر فروخت ہو رہا ہے تو اس میں کمشنر کہاں ہے، گورنمنٹ کی ریٹ کہاں ہے؟ اس طرح لاہور، پشاور، کوئٹہ جتنے بڑے شہر ہیں سب کی آپ بات کر لیں، ریاست کی ریٹ. بالکل علی، آپ نے بہت اچھا نقطہ جو ہے اس کو اجاگر کیا کہ ریاست کی ریٹ کہاں ہے. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. دودھ فروش جو ہے وہ من مانی قیمتیں وصول کرتے ہیں. اچھا، ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو جو بھی متعلقہ علاقوں کے ایڈمنسٹریٹرز ہیں، اگر ان سے اس حوالے سے بات کی جائے کہ جی اس حوالے سے کوئی قانون سازی کی جائے تو وہ کہتے ہیں قانون موجود ہے، تو عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ بنیادی طور پر سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پرائز لسٹ لگا دی گئی، ضروری تو نہیں کہ ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ صرف رمضان میں جا کر متعلقہ بازاروں کا یا پھر سپر سٹورز کا جو ہے وہ رخ کرے. میرے خیال سے انہیں چاہیے کہ بنیادی طور پر ہفتہ وار جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر کو اپنے اس طرح کے سرپرائز وزٹس کو بڑھانا چاہیے، تاکہ ریاست کی ریٹ کو جو لوگ چیلنج کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، ان کے خلاف باقاعدہ طور پر جرمانے عائد کیے جائیں. اور اس حوالے سے جو دودھ کے حوالے سے جو آپ نے ابھی بات کی کہ 94 روپے جو ہے وہ سرکاری نرخ کے مطابق ہے، لیکن کہیں بھی 94 روپے فروخت نہیں ہو رہا، منمانی قیمتیں وصول کی جا رہی ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں جہاں کہیں چھاپے مارے جاتے ہیں اس حوالے سے تو جرمانے بھی ہوتے ہیں، گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن بعد ازاں وہ گرفتاریاں جو ہے وہ یا تو ضمانت لے کر وہ بڑی آسانی سے باہر آ جاتے ہیں. تھوڑی سی اس حوالے سے جو ہے وہ حکمت عملی میں جو ہے نا وہ اصلاحات آنی چاہیے. جی بالکل، اور کیونکہ جرمانے جو ہیں وہ بہت کم رکھے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈر خوف نہیں ہے. پھر مکمکہ ہمارے یہاں عام طور پر ہوتا ہے، جس طرح آپ خود کہہ رہے ہیں ڈپٹی کمشنر، مجسٹریٹ اور کمشنر صاحبان بمشکل مہینے میں ایک آدھ بار کہیں قریبی آفیسز کے قریب کہیں چلے جاتے ہیں، اور زیادہ تر تو ان جگہوں پر جاتے ہیں جہاں سے انہیں پتا ہو کہ یہاں سے ہمیں کچھ نہیں ملنا، تو ان کے اوپر جرمانہ کر دیں. اور جرمانہ کرنے کے بعد بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جس بھی دودھ فروش کو یا پھل
شکیل بیگ اس حوالے سے صاحب شامل گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں شکیل بیگ صاحب, آپ چیئرمین ہیں CRPC کے, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. سر السلام علیکم. جی شکیل بیگ صاحب, جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آپ کو سن سکتے ہیں. شکیل بیگ صاحب فرمائیے گا, ادارہ شماریات نے آج رپورٹ جاری کر دی ہے اور مہنگائی کی شرح میں ایک مرتبہ پھر ہوش ربع اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور 25% اس میں غالباً جو ہے وہ کمی جو ہے اس میں رونما ہوئی ہے, 0.24% کمی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دیکھا جائے تو پھر بھی مہنگائی بہت زیادہ ہے. اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں ہوش ربع اضافہ ہوا ہے. وہ ادارہ شمار بھی آپ کے سامنے موجود ہیں, ہمارے سامنے بھی موجود ہیں. سر کیا کہنا چاہیں گے, کیسے کنٹرول ہوگا, کیسے چیزیں بہتر ہوں گی, عام آدمی تک جو ہے وہ اشیاء خوردنوش سستی قیمتوں میں کیسے ممکن بنائی جا سکتی ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے. ظاہر سی بات ہے, یہ ادارہ شماریات جو ہے یہ ہمارا نہیں ہے بلکہ گورنمنٹ کا اپنا ادارہ ہے, اور یہ ڈیفینیٹلی جب یہ فگر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل رائٹ فگرز ہیں. اب اس میں ہو یہ رہا ہے کہ چونکہ جو مہنگائی ہے نا, اس میں خاص کر اگر ہم اشیاء خوردنوش کی بات کریں تو ان کی قیمتیں بہت ایکسٹرا آرڈنری جو ہے نا اوپر گئی ہیں, تو وہ ڈیفینیٹلی ان کا افیکٹ تو پڑے گا اور پڑ بھی رہا ہے. اور جہاں تک اگر ہم بات کریں دوسری چیزوں کی کہ جس میں کوئی کمی ہوئی ہے, تو وہ کمی دیکھیں ابھی جو رمضان مبارک تھا نا, اس میں کچھ چیزوں میں کمی آئی تھی, جیسے سبزیوں کی بات کر لیں اس میں کمی آئی تھی, لیکن باقی چیزوں میں کوئی خاص کمی نہیں ہے. بلکہ اب تو اس ماہ تو یہ شکیل بیگ صاحب آپ چیئرمین بھی ہیں کنزیومر رائٹس پروٹیکشن کونسل آف پاکستان کے, تو تھوڑا سا یہ میں جاننا چاہوں گا کہ آپ لوگ تو ظاہر ہے بہت زیادہ اس پر کام کر رہے ہیں, ورک کر رہے ہیں. یہ جب ہم بات کرتے ہیں جی کمشنر, ڈپٹی کمشنر, مجسٹریٹ جو لسٹ آویزہ نہیں کرتے, دکاندار یا وزٹ یہ لوگ نہیں کر رہے ہوتے, تو اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ یہ تو وزٹ پہ جاتے نہیں ہیں, جب جاتے ہیں تو 2-4-6 دکانوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جرمانہ عائد ہوتا ہے, اس کے بعد پھر وہی خاموشی چھا جاتی ہے, پھر وہ منمانی قیمتوں پہ چیزیں بک رہی ہوتی ہیں. دیکھیں یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ساری ہمارے یہاں لوپ ہول ہے, اور چونکہ پورے پاکستان کی بات ہو رہی ہے تو اس میں بیوروکریسی کو جو ہے نا وہ اپنا ایک رول پلے کرنا چاہیے, اور جو کہ وہ پراپر کر نہیں پاتی. اس کی ریزنز بھی میں نے جو پچھلے دنوں میں نے بہت زیادہ کرٹیزم کیا, لیکن بعد میں ہم نے اس کی ریزنز بھی ڈھونڈے کہ ریزنز ہیں کیا, کیوں نہیں وہ کر پاتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بیوروکریسی خاص کر ڈپٹی کمشنر اور مجسٹریٹ جو ہے نا ان کو ہر کام دے دیا. پولیو کے قطرے تو انہوں نے چلانے ہیں, آپ کے گٹر اگر ابل رہے ہیں تو اس پہ بھی انہوں نے کام کرنا ہے, اگر سڑک خدا نہ خاصہ کوئی حادثہ ہو گیا تو تب بھی, یعنی کہ A to Z سارا کام ان کے پاس. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آگے سے ایک ہی جواب ملتا ہے, بس انشاءاللہ کل فری ہوں گے تو اس پہ کام کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کل والا کام نہیں ہے, یہ امیڈیٹ والا کام ہے. یہ ویسے ہی ہے جیسے NCOC کے فیصلے ہوتے ہیں نا, تو اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے, تو وہ دکانیں بھی بند کر دی جاتی ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے. اگر اس طریقے سے کنٹرول کیا جائے تو آئی ایم 100% شیور کہ یہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. دوسری بات اس میں ایک اور چیز میں عرض کر دوں کہ اس میں سب سے بڑا رول جو ہے نا آفٹر 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کا رول ہو جاتا ہے. صوبوں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نوکر شاہی جو ہے یہ اس کی نااہلی ہے, اس کی ناکامی ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ریاست کی ریٹ کو جو ہے وہ ایک طریقے سے کوئی قائم نہیں کروا سکتے؟ دیکھیں ریٹ کو چیلنج جب کوئی کر رہا ہوتا ہے تو سر یہ چیلنج ہی تو کرنا ہے. آپ ایک چیز 95-94 روپے فروخت ہو رہی ہے, وہ 130 روپے منمانی قیمتیں وصول کی جا رہی ہے, سرکاری نرخ کے مطابق چیزیں فروخت نہیں ہوتی, تو یہ تو ریٹ کو چیلنج ہی کرنا ہوا نا. بالکل بالکل بالکل, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس کے خلاف کارروائی, اس کے خلاف جو ہے وہ کون عمل میں لائے گا؟ آپ میں تو نہیں لائیں گے نا, جن کی ذمہ داری ہے. کنٹرولر جنرل پرائسز جس کو کمشنر کراچی کہتے ہیں, یا کمشنر حیدرآباد ہو, کمشنر سکھر ہو, یا کمشنر جتنے بھی ہیں, ان تمام کا کام ہے کہ اس کے اوپر بھرپور کارروائی کریں. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جب یہ پراپرلی آج سے کچھ 4 سال پہلے جب یہ ڈنڈا اٹھا تھا نا, تو دودھ 94 سے اوپر نہیں جا رہا تھا, 94 پہ اسٹل رکا ہوا تھا. ڈنڈا اٹھانا پڑے گا بالکل اس طریقے سے جیسے سابقہ کمشنر کرتے رہے. نوید شیخ صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اب اس طرف تھوڑا سا سوچنا پڑے گا, بجائے وہ کمرے میں بیٹھے رہیں. ہمیں ان کے بیٹھنے سے اعتراض نہیں ہے, لیکن وہ اپنے مجسٹریٹ کو تو باہر نکالیں, ان کا تو کام ہے نا, وہ تو کم کم باہر نکلیں. ان جب تک وہ ڈنڈا نہیں اٹھائیں گے, ریٹ نہیں قائم ہوگی, تو صحیح کہہ رہے ہیں شکیل بیگ صاحب. یہ آپ تو ظاہر مارکیٹوں میں جاتے ہیں, یہ بتائیے کہ اتنا بڑا شہر ہے کراچی, کروڑوں کی آبادی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ کہیں شہر میں اس طرح کے بازار بھی موجود ہیں جہاں پر جرمانے کیے گئے ہوں اور اس کے بعد انہوں نے ریٹ لسٹ آویزہ بھی کرنا شروع کر دی ہو, اور اب وہ سرکاری نرخ نامے کے مطابق چیزیں فروخت کر رہے ہوں, وہی ریٹ لے رہے ہوں؟ دیکھیں اس کے اندر تو بڑے کوشچنز ہیں, کیونکہ ریزن یہ ہے کہ ابھی اگر میں گروسری کی بات کروں تو تقریباً 1.5 سال سے وہ ریٹ لسٹ ہی نہیں ترتیب دی گئی.
यानी कि उसको अपडेट ही नहीं किया गया। कई चीजों के रेट कम हो चुके हैं, कई चीजों के रेट बढ़ चुके हैं। तो आप अगर जब सरकार जब मशीनरी जाएगी तो डेफिनेटली जो भी रेट लिस्ट होंगे उसके मुताबिक रेट नहीं होते तो उस पर कार्रवाई की गई है, बहुत मरतबा हमने जाके भी करवाई है। लेकिन मसला ये है कि वो जुर्माना भी दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, लेकिन वो स्टिल अपनी उनकी सुई जो है उसी पे अटकी रहती है, वो कभी भी सुधरना नहीं चाहते ना। मतलब मनहसल कौम ही हम चाहते हैं कि जनाब इस तरह के 2 नंबर काम करते रहें और कमा, हालांकि नोट पे भी लिखा हुआ है हलाल रिज़्क कमाना यानी इबादत है, इसको भूल जाते हैं। बेशक बेशक हमारी अपनी जिम्मेदारियां भी जाहिर है कुछ हैं, वो हमें अदा करनी चाहिए, हम खुद भी नहीं करते। असल बात यही है, देखिए अगर हम एज कंज्यूमर भी थोड़ा सा अपना रोल प्ले करें ना, काफी है। और मैं आपको बताऊं कि कई लोग कंज्यूमर कोर्ट में जाना शुरू हो गए हैं, और एक एक छोटे छोटे मैं केस गिनवाऊं तो आपको बेइंतहा केस जो है ना कंज्यूमर कोर्ट में जा रहे हैं, क्योंकि रीजन ये है कि अब लोगों को सिर्फ अदलिया से है कि वो शायद कुछ करे, वो शायद इनको इंसाफ दे। और कई जगहों पर केसेस के अंदर माशाल्लाह कंज्यूमर कोर्ट ने बड़े अच्छे अच्छा शकील बेग साहब, आप कस्टमर राइट प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जी कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के आप चेयरमैन हैं यकीनी तौर पर प्रोटेक्शन के। सर क्या कहना चाहेंगे, ये जो सरप्राइज विजिट्स हैं कमिश्नर्स के, ये क्यों महदूद रहते हैं सिर्फ माह रमजान तक? क्या इसको हफ्तावार या फिर महीने में एक मरतबा नहीं किया जा सकता ताकि जो प्राइस लिस्ट आवेजा नहीं करते उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? क्या कहेंगे सवाल? बिल्कुल ऐसा है, लेकिन ये इधर थोड़ी सी मैं तस्दीक करूंगा कि रमजान मुबारक में सर खातिर ख्वाह तौर पर यही देखा जाता है कि रमजान मुबारक में ही जो है वो कार्रवाइयां हो रही होती हैं जो असल में नहीं वो देखें जिस चीज का हमें मालूम है उसकी वजह ये है कि रमजान मुबारक में होता है कि मीडिया जो है भरपूर तरीके से कवरेज कर रहा होता है, और ये जरूर है कि रमजान मुबारक में 80-90% काम हो रहा होता है। आम दिनों में वो 30-40% होता है, तो इसलिए थोड़ा कम हो जाता है। रीजंस मैंने आपको जैसे पहले बताए कि मसला ये है कि आपने उसी मजिस्ट्रेट को दूसरे कामों में भी लगा के रखा हुआ है। वो क्या कहता है कि जब उसके साथ प्रेशर डालते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं उनके साथ कि भाई खुदा के वास्ते बाहर निकलो, सार्फिन के लिए निकलो, उनके खुदाई कर, तो उनके पास एक ही जवाब होता है कि हम करें क्या, हमारे पास देखें अब ये काम लगा हुआ, हम उसको देखें या इसको देखें। खैर मसला क्या है कि इसके लिए हमने पहले भी कई मीडियम पे बात की है कि ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइस जो अदारा सिंध गवर्नमेंट का बना हुआ है, सिंध की मैं अगर बात करूं तो प्राइजेस को उसको एक्टिव करने की जरूरत है। उनके इतने सारे इंस्पेक्टर्स हैं जो खामखा के लिए घूम रहे हैं, जो खामखा खाली बाजारों में जाते हैं, अगर उनको ये पावर दे दी जाए, उनकी पावर को इस्तेमाल किया जाए, और इसके अलावा कंज्यूमर बॉडीज के जो हेड है उनको ये पावर दे दी जाए, तो मैं कहता हूँ ये बहुत बेहतर हो सकता है। अच्छा जो तजवीज आप दे रहे हैं शकील बेग साहब, ये तजवीज यकीनन आपने उनके सामने भी रखी होंगी, तो इन तजवीज का यकीनन खैर मकदम तो वो करते होंगे, लेकिन अमल दरामद कितना करते हैं इस पर? अमल दरामद हो चुका होता तो शायद आप मुझसे बात भी ना कर रहे थे, तो आपको चीजें सही मिल रही होती। बिल्कुल, ये अमल दरामद ही तो नहीं हो रहा, यही तो रोना है। उस पे क्या फिर बहाना या उधर पेश करते हैं वो कि आपकी तमाम तजवीज दुरुस्त हैं, लेकिन मसला ये है कि ये जो हम तो कह रहे हैं ना, मसला ये है कि ये करना किसने, ये चीफ मिनिस्टर सिंध ने करना है, ये करना है सिंध असेंबली से बिल पास होगा तब जाके उनको कोई मजिस्ट्रेट के पावर मिलेंगे। मसला ये है कि उनको पता ही नहीं है, इस तरह बता के थक गए। और आप बिलीव करें हमने कंज्यूमर कोर्ट्स के लिए भी इतनी ज्यादा तवक्को की तब जाके सिंध में माशाल्लाह कंज्यूमर कोर्ट बनी है, बाकी सूबों में बहुत पुरानी बन गई थी। अच्छा आपने एक चीज की बड़ी बेहतरीन निशानदेही की कि मीडिया जो है वो ज्यादा कवरेज कर रहा होता है 70-80% माह रमजान में, तो इस वजह से चीजें जो है वो बेहतर हो जाती हैं, काम हो रहा होता है, लेकिन बाद में 30-40% हो जाता है। उस हवाले से आपने तजवीज़ भी पेश की कि जो सिंध गवर्नमेंट के ज़ेरे मातहत इंस्पेक्टर्स हैं उनको ये जिम्मेदारी अगर सौंप दी जाए तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इस हवाले से कभी आपने बराह रास्त सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदों को कोई तजवीज़ पेश की है? आपको सुना गया उस हवाले से? जी बिल्कुल की है, बल्कि कई मिनिस्टर्स के साथ हमारी कहीं भी जरा सी भी कोई गुफ्तगू नीड होती है इसको भी। इसके अलावा हमने ब्यूरोक्रेसी को देखा है, और जिस अदारे की मैं बात कर रहा हूँ उनके जो डायरेक्टर्स हैं उनके साथ भी बैठ कर उन्होंने जी हमने देखा है, देखे हो जाए। मसला क्या है कि इनके जो इस अदारे के ऊपर मेरा ख्याल है कि जिनको इन्होंने एडवाइजर बनाया हुआ है, जो ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइजेस के हैं, वो बेचारे बस वो एक वक्त गुजार रहे हैं, वो उनको इस तरफ थोड़ी सी तवज्जो देने की जरूरत है। जो बनाया गया मिनिस्टर का होता है उनका, लेकिन कहने का मकसद ये है कि इस पे सीएम सिंध को सोचने की जरूरत है, क्योंकि सिंध की आवाम, मैं खाली कराची की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंध की आवाम करूंगा, क्योंकि हैदराबाद, सक्कर, नवाबशाह हर जगह के पब्लिक इस वक्त परेशान है। तो उनको चाहिए कि कम से कम इस तरफ थोड़ा सा तवज्जो दें, और ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है,
ये कोई बड़ा इतना काम नहीं है। जब एनसीओसी के फैसले के मुताबिक अमल दरामद हो सकता है तो उस पर भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया बिल्कुल हो शकील बेग सकता है, साहब, बहुत शुक्रिया चेयरमैन शकील बेग साहब। कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के हवाले से हम बात कर रहे थे जी। महंगाई के हवाले से अरसलान के गुज़िश्ता साल का जो हदफ था उससे 3.4% महंगाई फिर ज़्यादा रही है, और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद तो महंगाई को पर लग गए हैं जी। एक और बम गिरा दिया है पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से हुकूमत ने, जिसकी वजह से कीमतें बहुत ज़्यादा शूट कर गई हैं, और ज़ाहिर है जिसकी वजह से 20,000 रुपये जो वफाकी हुकूमत ने उजरत मुकर्रर की है कम से कम, तो उसमें बजट बन ही नहीं सकता। सिंध गवर्नमेंट इससे फिर भी बेहतर रही कि 25,000 कम से कम उजरत उन्होंने मुकर्रर की है। बिल्कुल, और इस हवाले से कोशिश करेंगे कि मुस्तकबिल में जो रिप्रेजेंटेटिव हैं सिंध गवर्नमेंट के उन्हें भी ऑन बोर्ड लिया जाए, और शकील बेग साहब भी तक इस हवाले से गुफ्तगू की जाए ताकि आवाम को रिलीफ फराम किया जा सके और अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं उनको कंट्रोल कर मुमकिन बनाया जा सके आवाम के लिए, उसका उसूल। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हो जाता है प्रोग्राम में एक छोटे से वक्फे का, चलते हैं वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए अल खबर।